بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ موت ہمارے دلوں سے اپنا حقیقی مفہوم کھو چکا ہے۔ ہم روز اسے دیکھتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کے بچھڑنے پر غمگین بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یہ ہماری روحوں کو چھوتا نہیں، ہمارے دلوں پر کوئی گہرا اثر نہیں چھوڑتا، کیونکہ جو شخص موت پر سچا یقین رکھتا ہے وہ لازماً ایسا عمل کرتا ہے جس سے وہ عن قریب مرنے والا ہو، اور جو شخص ایسے یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ دنیا کی آسائشوں اور مال و دولت کو صرف ایک راہ کے مناظر کی طرح دیکھتا ہے، گزرگاہ کی چیزیں جنہیں وہ جانتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پیچھا چھوڑ کر اپنے اثر ٹھکانے اور دائمی منزل کی طرف بڑھ جانا ہے۔ ناظرین، دانت کے درد کے لیے لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ جگہ رکھیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بدہضمی کی صورت میں تھوڑا سا کالا نمک اور اجوائن نیم گرم پانی سے لیں، پیٹ کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنا سب سے بہترین علاج ہے۔ نزلہ اور زکام میں ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں شہد شامل کر کے پئیں، سینہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، جوڑوں کے درد میں ادرک کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر مالش کرنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو ایک گلاس پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، افاقہ ہوگا۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد کا استعمال جدوی اثر رکھتا ہے۔ قبض کی شکایت ہو تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ روغن بادام ڈال کر پئیں۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ نظر تیز کرنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ صحت مند انسان کے پاس ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن بیمار انسان کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہے صحت۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل کا تازہ گودا روزانہ چہرے پر لگائیں۔ رنگت نکھارنے کے لیے بیسن میں دہی اور چٹکی بھر ہلدی ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کریں۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے آلو کے باریک قطعے کاٹ کر 15 منٹ آنکھوں پر رکھیں۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم بنانے کے لیے گلسرین، ارگ گلاب اور لیموں کا رس ملا کر رکھ لیں اور استعمال کریں۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنی ہو تو چقندر کا ایک ٹکڑا روزانہ ہونٹوں پر رگڑیں۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد پر ٹھنڈا کچا دودھ لگانے سے جلن ختم ہوتی ہے اور رنگت بحال ہوتی ہے۔ ناظرین، چہرے کے کھلے مسام بند کرنے کے لیے برف کے ٹکڑے کا ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر مساج کریں۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے ان پر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگا کر مساج کریں۔ چہرے کی جھریوں کے لیے رات کو سونے سے پہلے ارگ گلاب کا سپرے چہرے پر کریں۔ ناظرین، خشک جلد کے لیے نہانے کے بعد گیلے جسم پر ناریل کا تیل لگانے سے نمی برقرار رہتی ہے۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل کے نور، اخلاق کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ ناظرین، بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے پیاز کا رس نکال کر جڑوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے دہی میں لیموں کا رس ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ بال لمبے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ پکا کر وہ تیل باقاعدگی سے استعمال کریں۔ بالوں میں قدرتی چمک لانے کے لیے بال دھونے کے بعد آخری بار 1 چمچ سرکہ ملے پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، سفید بالوں کو روکنے کے لیے تازہ آملہ کا استعمال کریں یا آملہ کا تیل لگائیں۔ دوشاہ بالوں سے نجات کے لیے
بالوں کے سروں پر بادام کا تیل لگائیں۔ بالوں کو ریشم جیسا بنانے کے لیے انڈے کی زردی اور دہی کا ماسک ہفتے میں ایک بار لگائیں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے کڑی پتہ کو ناریل کے تیل میں جلا کر چھان لیں اور استعمال کریں۔ سر کی جموں سے نجات کے لیے نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے سر دھوئیں۔ بال گھنے کرنے کے لیے کیسٹر آئل اور ناریل کا تیل برابر مقدار میں ملا کر لگائیں۔ لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، انسان کی اصل پہچان اس کی زبان اور لب و لہجہ ہے۔ گھر سے مچھر بھگانے کے لیے نیم کے تیل کا دیا جلائیں یا کمرے میں لیمو کاٹ کر اس میں لونگ خوب دیں۔ چونٹیوں کے راستے میں تھوڑی سی دال چینی یا صابن کا پانی ڈال دیں، چونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی آئے تو پیاز کو چھیل کر تھوڑی دیر ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر ڈال دیں، وہ نمک جذب کر لے گا۔ کچن کی بد نالی کھولنے کے لیے بیکنگ سوڈا اور سرکہ ڈال کر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالیں۔ ناظرین، پرانے چمڑے کے جوتوں کو چمکانے کے لیے ذرا سی ویسلین لگا کر کپڑے سے رگڑیں۔ انڈا ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں، اس سے چھلکا بہت آسانی سے اترے گا۔ دال کو جلدی گلانے کے لیے ابالتے وقت اس میں قطرہ خوردنی تیل یا چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیں۔ چاولوں کو کھلا کر بنانے کے لیے ابلتے پانی میں ایک چمچ سرکہ یا لیمو کا رس شامل کریں۔ فریج کی بدبو ختم کرنے کے لیے ایک کٹوری میں تھوڑا سا کوئلہ یا لیمو کا ٹکڑا رکھ دیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہینگ کو پانی میں گول کر ناف کے گرد لگائیں۔ بچوں کے دانت نکلنے کی تکلیف کم کرنے کے لیے انہیں دن میں 2 بار انگور کا تھوڑا سا رس پلائیں۔ رات کو بستر پر پیشاب کرنے والے بچوں کو سونے سے پہلے 1 چمچ کالے تل اور گڑ کا لڈو کھلائیں۔ بچوں کی مٹی کھانے کی عادت چھڑانے کے لیے انہیں پکا ہوا کیلا اور شہد ملا کر دیں۔ بچوں کی کھانسی دور کرنے کے لیے شہد میں ایک چٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ ملا کر چٹائیں۔ ناظرین، بچوں کی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے سابودانہ دودھ میں پکا کر روزانہ کھلائیں۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے کلونجی کا قہوہ بنا کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر پلائیں۔ قد بڑھانے کے لیے بچوں کو بانس کا مربع کھلائیں اور انہیں روزانہ 5 منٹ لٹکنے والی ورزش کرائیں۔ ناظرین، گرمی دانوں کے لیے نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے نہائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ذہن تیز کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ 7 عدد بادام کی گریاں اور 1 اخروٹ کھلائیں۔ ہچکی لگی ہو تو 1 سبز الائچی چبا لیں یا 1 چمچ چینی زبان پر رکھیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی پگھلا کر اس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ ناظرین، کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر 2 قطرے کان میں ڈالیں۔ ناظرین، منہ کے چھالوں کے لیے شہد میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سبز الائچی ملا کر چھالوں پر لگائیں۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا لیں۔ کتے یا کسی جانور کے کانٹے پر فوری طور پر لال مرچ اور نمک کا لیپ کریں، ڈاکٹر سے رجوع تک۔ ناظرین، جلنے کے نشان پر فوراً نیل کیڑوں و کپڑوں والا یا انڈے کی سفیدی لگائیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ گیس کی تکلیف میں 1 چٹکی پیسا ہوا ادرک اور نمک نیم گرم پانی سے لیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص گھی یا تیل کی مالش کریں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے روزانہ 1 گلاس دودھ میں آدھا چمچ ہلدی ڈال کر پئیں۔ وقت اور سمجھداری 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایک ساتھ بہت کام ملتی ہیں۔ ناظرین، یادداشت بہتر بنانے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ شہد میں 7 دانے کلونجی کھائیں۔ ناظرین، گردے کی پتھری کے لیے
خربوزے کے بیج اور لیموں کا پانی کثرت سے استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر میں روزانہ ایک جوا لیکسن کچا چبا کر پانی پی لیں۔ لو بلڈ پریشر کی صورت میں نمکین لسی یا نمک ملا پانی فوری فائدہ دیتا ہے۔ کمر درد کے لیے میتھی دانے کا سفوف بنا کر روزانہ آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ سانس کی بو ختم کرنے کے لیے دن میں ایک بار سونف چبانے کی عادت ڈالیں۔ پتے کی پتھری کے لیے سیب کا رس پینا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پئیں۔ مثانے کی گرمی دور کرنے کے لیے کچی لسی دودھ اور پانی کا استعمال کریں۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے پکے ہوئے پپیتے کا گودا چہرے پر رگڑیں۔ ناظرین، اگر جسم کا کوئی حصہ سوج جائے تو اس پر برف کی ٹکور کریں۔ کالی کھانسی کے لیے بنے ہوئے چنے چبانا بہت مفید ہے۔ ہیض کے درد میں نیم گرم پانی میں اجوائن ڈال کر پینا سکون دیتا ہے۔ آنکھوں کی سوزش کے لیے ارگ گلاب کے قطرے آنکھوں میں ڈالیں۔ ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے لوکی کدو کا گودا تلووں پر رگڑیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب کا مربع چاندی کے ورق لگا کر کھائیں۔ بھوک نہ لگتی ہو تو کھانے سے پہلے تھوڑی سی ادرک پر نمک لگا کر چکھ لیں۔ دانتوں کی پلاکٹ دور کرنے کے لیے میٹھا سوڈا اور نمک ملا کر منجن کریں۔ ناظرین، گلے کی گرٹیوں کے لیے گلے پر گرم پٹی باندھیں اور نمک کے غرارے کریں۔ بواسیر کے لیے انجیر کا باقاعدہ استعمال بہت سود مند ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور برائی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، اس لیے ہمیشہ اچھا راستہ چنو۔ سردیوں میں ہاتھ پھوٹنے سے بچانے کے لیے زیتون کا تیل اور ارگ گلاب ملائیں۔ کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو لیموں کا رس یا ٹوتھ پیسٹ لگا کر دھوئیں۔ مکھیاں بھگانے کے لیے پودینے کے پتے کمرے میں رکھ دیں۔ لکڑی کے فرنیچر کی چمک کے لیے اسے ناریل کے تیل سے صاف کریں۔ اسٹیل کے برتن چمکانے کے لیے سرکہ اور لیموں کا استعمال کریں۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں چند عدد لونگ ڈال دیں۔ چینی کو چونٹیوں سے بچانے کے لیے جار میں 3-4 لونگ ڈال کر رکھیں۔ جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ان میں تھوڑا بیکنگ سوڈا چھڑک دیں۔ شیشے کی اشیاء چمکانے کے لیے انہیں اخبار سے صاف کریں۔ استری کی نچلی سطح صاف کرنے کے لیے اسے ہلکا گرم کر کے اس پر نمک رگڑیں۔ ناظرین، دماغی سکون کے لیے رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ کر لمبی سانسیں لیں۔ جگر کی صفائی کے لیے مولی کا استعمال بہت اچھا ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے ککڑی یا کھیرا استعمال کریں۔ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے گرم پانی سے نہانا مفید ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے نہار منہ کریلے کا جوس کم مقدار پئیں۔ چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنے کے لیے بیسن اور ہلدی کا لیپ مسلسل استعمال کریں۔ بالوں کو ریشمی بنانے کے لیے ایلو ویرا جیل اور ناریل کا تیل ملا کر لگائیں۔ سینے کی جلن کے لیے ٹھنڈا دودھ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ خارش کے لیے سرسوں کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر جسم پر مالش کریں۔ مہار کی شدت کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ماتھے پر رکھیں۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دو۔ قبض کشا چائے کے لیے ادرک، دار چینی اور پودینے کا قہوہ بنائیں۔ بالوں کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا مساج کریں۔ دانتوں سے خون آتا ہو تو نمک اور سرسوں کے تیل کا منجن کریں۔ اگر نیند میں خراٹیں ہوں تو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پئیں۔ چہرے کے کیل مہاسوں کے لیے لیموں کا رس ارگ گلاب ملا کر لگائیں۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے دن میں کم سے کم 10 گلاس پانی پئیں۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے آملہ کا جوس پئیں۔ پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ڈال کر پاؤں 10 منٹ بھگوئیں۔ ناظرین، کان میں پانی چلا جائے تو الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو تھوڑی سی برف چوس لیں۔
یادداشت تیز کرنے کے لیے کالی مرچ اور مسلی ملا کر کھائیں۔ چہرے کی رونق کے لیے روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پئیں۔ ہڈیوں کے درد کے لیے تلوں کا تیل استعمال کریں۔